قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على سيد الأبرار نور الأنوار وسر الأسرار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين قد صدقت يا رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وأجسادنا وأرواحنا وتسكين قلوبنا وتطهير صدورنا وقرة عيوننا وتدرك بيوتنا علانا وأولانا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وأولياء أمته وعلماء ملته إلى آخر الآية. صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں. ہمارے دوست ہمارے نقیب صاحب نے سیدہ پاک کی شان آپ کو سنائی اشعار کی صورت میں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا بھی ذکر ہوا مختصراً, تو میرے ذہن میں بھی پھر امنڈ کے کچھ اشعار گردش کرنے لگے کہ یہ بھی سنا دیے جائیں. تو اہل ذوق اس سے محظوظ بھی ہوتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں اشعار کو. شاعر کہتا ہے کہ صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں, کاشف کنز و حبیب ازلی کہتے ہیں, اور جسے ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں. جسے ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں. اور دور تک پھیلی ہے تاریخ میں جس کی خوشبو, دور تک پھیلی ہے تاریخ میں جس کی خوشبو, اس کی ہر سانس کو حکمت کی کلی کہتے ہیں. اور ہر ورق پڑھا تو مجھے معلوم ہوا, ہر ورق پڑھا تو مجھے معلوم ہوا لغت دین محمد کو علی کہتے ہیں, لغت دین محمد کو علی کہتے ہیں. اور آخری شعر میں مقطع میں نقیب صاحب بیان کر رہے تھے کہ عبادت سیدہ فاطمہ کے گھر ہوتی ہے, کما حقہ جو عبادت ہوتی ہے. تو وہ شعر بالکل حقیقت ہے. وہ یوں کہ سیدہ پاک کی عبادت کے بارے میں تو یہاں تک آتا ہے کہ آپ مصلی بچھاتی ہیں اور پہلا سجدہ مکمل نہیں ہوتا فجر ہو جاتی. بچے انہوں نے بھی پالے, بچے انہوں نے بھی پالے, ماں کا کردار انہوں نے بھی نبھایا. ایسا نہیں ہے کہ بچے ہوں تو پھر نمازیں معاف ہو جاتی ہیں. معذرت کے ساتھ ہمارے گھر کی خواتین کا یہی حال ہو جاتا ہے, بچے چھوٹے ہوں تو پھر ان کی نمازیں گویا کہ معاف ہو جاتی ہیں. پھر وہ بہانہ یہی رہتا ہے کہ بچے چھوٹے ہیں. ہائے بچے تو انہوں نے بھی پالے, اور پالے پھر ایسے کہ زمانے کے امام پالے, اور امام بھی پالے, اور پھر مصلی بھی بچھاتی ہیں. تھک ہار کے رات کو کام وغیرہ کر کے بچوں کو سلا کے مصلی بچھاتی ہیں, پہلا سجدہ کرتی ہیں کہ فجر کی اذان ہو جاتی ہے. تھکن ہو جاتی ہے, نیند آ جاتی ہے, اونگ آ جاتی ہے, تھکاوٹ ہے کہ ایک سجدے میں فجر کر دی, نہیں, جذبہ ایسا ہے ہاتھ پھیلاتی ہیں اور دعا مانگتی ہیں, اے رب کوئی ایسی لمبی رات بھی تو بنا تیری بندی کھل کے تیری عبادت کر سکے. اللہ کوئی ایسی رات بھی تو بنا دے لمبی کہ میں کھل کے تیری عبادت کر سکوں. یہ ہے جذبہ عبادت اس گھرانے کا, اس گھرانے کا. جب سے میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی. تو ہم سب اس گھرانے کے نوکر ہیں الحمدللہ, اس گھرانے کے ماننے والے ہیں, انہی کے صدقے. یہ محفل نعمان بھائی کی والدہ کی برسی کی طرف منسوب ہے, اصال ثواب کی طرف. کہتے ہیں عربی میں الانتظار اشد من القتل, انتظار جو ہے وہ تو قتل سے بھی زیادہ شدید ہو جاتا ہے کبھی, اور آپ نے وہی کیا ہے. لیکن آپ بھی بشر ہیں, ہم بھی بشر ہیں, اور مزے کی بات آپ بھی کراچی کی شہری ہیں, ہم بھی کراچی کی شہری ہیں. تو کراچی کے حالات, ٹریفک, کھڈے, سب کچھ آپ کو بھی پتہ اور مجھے بھی پتہ ہے, صحیح ہے. تو کوئی ڈھکی چھپی تو بات ہے نہیں. تو کچھ ہوتے ہیں تقاضے, کچھ معاملات, کچھ آزمائش آ جاتی ہے جس کی وجہ سے بندے کا معاملہ ڈیلے ہو جاتا ہے.
لیکن میں سوچ یہ رہا تھا, آپ لوگ توجہ در رکھیں, میں یہ سوچ رہا تھا کہ دیکھیں یار دنیا میں نا کئی طرح کے انتظار ہوتے ہیں, اور آپ سب متوجہ ہیں, مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کیونکہ اسی توجہ کا تو انتظار کیا ہے کہ قرآن و حدیث بیٹھ کے سنیں گے, نبی کا تذکرہ سنیں گے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. بس ٹھیک ہے. تو میں عرض کر رہا تھا انتظار بھی کئی طرح کا ہوتا ہے. کوئی شادی پہ بارات کا انتظار کرتا ہے, بارات لیٹ ہو جاتی ہے. کوئی ڈنر پہ دوست کا انتظار کرتا ہے, دوست لیٹ ہو جاتا ہے. انتظار کی بات ہے. لیکن آپ سے اگر کوئی پوچھے بھائی آپ نے کس چیز کا انتظار کیا, ہم نے ذکر مصطفیٰ کا انتظار کیا. یہ انتظار بھی مبارک ہے کیونکہ اس کی نسبت مبارک ہے. دوسری بات یہ حدیث پاک ہے, روایت سنا دیتا ہوں میں آپ کو. فرمایا افضل الاعمال احمدھا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, نیکیاں اور بھی ہوں گی. فرمایا لیکن وہ نیکی, اے مومن, اے غلام, اے بندہ مومن, افضل الاعمال احمدھا, فرمایا وہ نیکی جس میں تمہیں ایفرٹ کرنی پڑے, تمہیں مشکل ہو, تمہیں دقت ہو, تمہیں پریشانی ہو, تمہیں آزمائش ہو, فرمایا وہ نیکی افضل ہو جاتی ہے. محفلیں بڑے پیمانوں پہ بھی سجتی ہوں گی, لیکن اگر اس چھوٹے پیمانے کی محفل میں بھی آزمائش ہو رہی ہے تو یوں نہ سمجھیں کہ یار یہ کیا رکاوٹ آ رہی ہے. نا نا نا, یہ آپ کی نیکی افضل ہوتی جا رہی ہے. نیت اچھی ہونی چاہیے مومن کی, سوچ اچھی ہو, تھاٹ اچھا ہو, لائن بالکل سیدھی ہو, اس کی راہ درست ہونی چاہیے. ابھی اگر مائک میں بھی پرابلم آ رہی ہے, ڈسٹرب میں بھی ہو رہا ہوں گا, آپ بھی ہو رہے ہوں گے, لیکن میرے ذہن میں روایت ہے یہ افضل الاعمال احمدھا, کوئی بات نہیں, آزمائش آ رہی تو کیا مسئلہ ہے. اور چیزوں میں یار دنیا کے معاملات میں اللہ سب یہاں تشریف لائیں, اور دنیا کے معاملات میں آزمائش نہیں آتی, کیا آتی ہے, بالکل آتی ہے. تو ادھر تو اتنا پریشان نہیں ہوتے, یہاں پہ زیادہ پریشان ہو جاتا ہے بندہ. تو بھائی پریشانی کی بات نہیں ہے یار, کوئی بات نہیں. جس ذکر کی خاطر بیٹھے تھوڑی گرمی بھی برداشت کریں گے, تھوڑا شور بھی برداشت کریں گے, سب کچھ برداشت کریں گے, بس ذکر آقا سنا دیجئے. یہ ہے اصل مقصد. ماں کی برسی سے موسوم محفل ہے تو میں ایک بات سے ابتدا کر دیتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نا انطاکیہ سے شام کی طرف پیدل سفر کر رہے تھے. بہت کوئی طویل خطاب نہیں ہے اور نہ طویل ہم نے بیٹھنا ہے, یہ آپ کو بھی پتہ ہے اچھے سے, آپ نے بھی جانا ہے اور مجھے بھی روانہ ہو جانا ہے. تو بس جتنا وقت دیں اسی توجہ کے ساتھ دیجیے گا تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. کچھ نہ کچھ قرآن و حدیث کی باتیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام انطاکیہ سے شام کی طرف پیدل سفر کر رہے ہیں, تھک گئے, سواری کی ضرورت پڑی. تو اللہ نے فرمایا اے میرے نبی یہ پہاڑوں کی طرف جاؤ, ایک بندے سے ملو, وہ بندے کے پاس ہے, تمہیں سواری پیش کرے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حلیہ پوچھا, نام پوچھا, پتہ پوچھا نوجوان کا. آپ پہاڑوں کے گرد گئے, اس سے ملاقات کی. نوجوان سامنے اللہ کا نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ جلیل القدر نبی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھے تمہارا پتہ اللہ نے دیا ہے. اب یہ دیکھیں کتنی بڑی خوش قسمتی ہے اس نوجوان کی جس کا پتہ اللہ دے رہا ہے. یار مجھے تمہارا پتہ اللہ نے دیا ہے اور بھیجا کلیم اللہ کو ہے, جلیل القدر نبی کا. کام کیا ہے, حکم کیجیے. کہا مجھے شام تک جانا ہے اور اللہ نے فرمایا ہے کہ سواری تمہارے پاس ہے, ذرا سواری دو. بظاہر اس کے پاس کوئی سواری نہیں. اس نے کہا اچھا, یہ سننا تھا کہ اس نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کے اس نے دعا کی, ہے اللہ ذرا بادل کا ٹکڑا تو بھیج. آسمان سے بادل کا ٹکڑا آیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ منظر دیکھ رہے ہیں, وہ بادل کا ٹکڑا آتا ہے اور وہ بادل کے ٹکڑے کو حکم دیتا ہے, آرڈر کرتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ ان کو سوار کرو اور جہاں ان کو چھوڑنا ہے چھوڑ کر آ جاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام بادل کے ٹکڑے پہ سوار, شام کا سفر, شام بادل کے ٹکڑے نے چھوڑ دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اتر گئے. ذہن میں سوال دستک دے رہا ہے, اے رب اس نوجوان کا کون سا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے یہ اس کو مقام مل گیا. یہ دعا کرے تو بادل کا ٹکڑا زمین پہ اتار دے. اے میرے مولا یہ کون سا عمل ہے, اس کے پیچھے کون سی تاثیر, کون سی نیکی کام آ گئی کہ اتنی تاثیر اس کی زمان میں دعا میں تو نے دے دی کہ بادل کا ٹکڑا زمین پہ اتارے. میرے مولا بتا, اے اللہ جاننا چاہتا ہوں. تو رب نے جو فرمایا نا وہ سننے کے لیے واقعہ ہم نے سنا ہے. رب نے فرمایا اے موسیٰ اس نوجوان کی ماں کا آخری وقت, بستر مرگ پہ, موت قریب, اور اس کی ماں کو کوئی ضرورت پیش آ گئی, کوئی نیڈ ارجنٹ بالکل,
اور اس نے یہاں ماں کو وہ ضرورت تھی، فوراً اس نے وہ ضرورت کو فوراً پورا کر دیا، فوراً اپنی ماں کی ضرورت کو پورا کیا. کہ جیسی ماں کی ضرورت کو پورا کیا نا، اللہ، ماں کے دل سے دعا نکلی. اور ماں نے پھر ہاتھ اٹھائے اور ماں نے کہا اے میرے اللہ، دعا کے الفاظ سنیے گا، فرمایا اے میرے اللہ، جیسے میرے اس بیٹے نے میری ضرورت کو فوراً پورا کیا ہے نا، میرا بیٹا جب جب ہاتھ اٹھائے تو نے اس کی دعا کو فوراً قبول کرنا ہے. رب نے فرمایا اے موسیٰ، یہ اس کی ماں کی دعا کا صدقہ ہے. اس نے تو بادل کے ٹکڑے کو کہا اگر یہ حکم کرے اور دعا کرے تو اس کے دعا کے صدقے میں آسمان کو زمین سے ملا دوں. اس کی ماں کی دعا کے صدقے اللہ نے اس کو یہ مقام دے دیا ہے. یہ ماں کی دعا کا صدقہ ہے. ماں کی ضرورت کی، نیڈز کی، حاجات کی خیال رکھنا، اس کو پورا کرنا، اور ماں کی دعاؤں کو سمیٹ لینا. دعا کر دیں، دعا کر دیں، دعا دے دیں کہنا اور ہے، اور دعا لے لینا اور ہے. چیز دیگر است، فرق ہے نا، ڈفرینس ہے. دعاؤں کا کہنا اور ہے، دعائیں لینا اور ہے. کام ایسے کرو کہ دل سے دعائیں نکل جائیں. تو ہم جن کے والدین سلامت ہیں، حیات ہیں، قدر کر لیں، زندگی میں قدر کر لیں، یہ غنیمت ہے. وہ حدیث میں آیا یہ تمہاری دوزخ بھی ہے اور تمہاری جنت بھی ہے. بڑی عجب بات ہے یہ، والدین تمہاری دوزخ بھی ہیں اور جنت بھی ہیں. مفہوم؟ صحابہ نے عرض کی حضور جنت تو سمجھ آتا ہے، دوزخ کیسے؟ فرمایا اگر تم ان کی خدمت کرتے ہو، ان کو راضی کرتے ہو تو تمہارے لیے جنت کے دروازے کھلے ہیں، اور اگر ان کو ناراض کر دیا، ان کے حق ادا نہ کیے تو پھر جہنم کے دروازے کھلے. تو یہ ہے، جنت بھی اور دوزخ بھی ہے. تو ہم، حضور علیہ السلام نے ایک ممبر پہ ایک اسٹیپ پہ قدم رکھا، فرمایا آمین. دوسرے اسٹیپ پہ قدم رکھا، فرمایا آمین. تیسرے اسٹیپ پہ قدم رکھا، فرمایا آمین. ممبر پہ چڑھتے جا رہے ہیں، آمین فرماتے جا رہے ہیں، سنتے رہتے ہیں وہاں حدیث علماء سے. صحابہ نے عرض کی حضور یہ کیا معاملہ تھا؟ فرمایا جبریل امی آئے، انہوں نے ایک دعا کی، میں نے کہا آمین. دوسری دعا کی، میں نے کہا آمین. تیسری دعا کی، میں نے کہا آمین. کہا پہلی دعا کیا تھی؟ کہا پہلی دعا یہ تھی کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے وہ مجھ پہ درود نہ پڑے، وہ تباہ و برباد ہو جائے. میں نے کہا آمین. دعا کرنے والے فرشتوں کے سردار، آمین کہنے والا انبیاء کا سردار، اور قبول کرنے والے رب کی ذات. اس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں رہ جاتا. فرمایا دوسرے اسٹیپ پہ، فرمایا دوسرا اسٹیپ آیا، فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے، رمضان کو پایا اور اس کے روزے رکھ کے اپنی بخشش نہ کروا لی، وہ تباہ برباد ہو جائے. فرمایا آمین. تیسرا اسٹیپ کا جو اپنے ماں باپ، بوڑھے ماں باپ کو پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنی مغفرت نہ کروا سکے، وہ بھی تباہ برباد ہو جائے. فرمایا آمین. یہ ہے ماں باپ، جنت کا ٹکٹ ہے ہمارے. حضور علیہ السلام نے فرمایا ماں باپ کو پیار کی نگاہ سے دیکھو. میرا موضوع تو کچھ اور بھی ہے جو میں ابھی تیاری کر کے آیا ہوں، لیکن یہ ماں باپ کی فضیلت کو ذرا سمجھ لیں، نوجوان بھی بیٹھے ہیں. فرمایا ماں باپ کو پیار کی نگاہ سے دیکھو، ایک مقبول حج کا ثواب نفلی. لاکھ روپے لگتے ہیں، انویسٹ ہوتے ہیں، پھر جا کے آپ حج کر کے آتے ہیں. اب تو 12 لاکھ 18 لاکھ تک چلا گیا نا حج. اور پھر وہ حج کر کے آئے نا، تو حاجی سے صرف آپ ایک سوال اگر کریں نا، حاجی صاحب سے ایک سوال ہو رہا ہے کہ آپ کا حج قبول ہو گیا؟ تو وہ پتہ کیا کہے گا، یار حج تو کر لیا ہے، خرچہ بھی ہو گیا ہے، ارکان بھی پورے کر دیے، لیکن میں یہ اپنی زبان سے نہیں کہہ سکتا میرا حج قبول ہے. اور جن کے صدقے اللہ نے حج کو فرض کیا ہے نا، وہ سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں کہ اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے. قبول حج کا ثواب ملے گا. ماں باپ کو ایک نظر پیار کی نگاہ سے دیکھو تو صحیح. صحابی رسول کے سوال پہ قربان جائیں. صحابی رسول کھڑے ہوئے اور ہمارے مقدر میں 4 چاند لگا دیے انہوں نے. صحابی رسول نے کھڑے ہو کر عرض کی حضور ماں باپ تو گھر میں ہی ہوتے ہیں، اگر کوئی 100 بار دیکھے. نبی علیہ السلام نے فرمایا 100 بار اللہ حج کا ثواب عطا فرمائے. وہ رب کی رحمت ہے. تمہاری نظر، تمہاری سوچ، تمہاری وسعتیں چھوٹی ہو سکتی ہیں، رب کی رحمت بہت بڑی ہے. فرمایا 100 بار بھی پیار کی نگاہ سے دیکھو، رب مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے. ہمارے نوجوانوں کے مسئلے تھوڑے ڈفرینٹ ہیں، اور میں تو جو نا ڈنکی کی چوٹ پہ ایڈریس کرتا ہوں اور انہی الفاظوں کے ساتھ بولتا ہوں کہ ان کو پتہ لگے نوجوانوں. ہمارے نوجوانوں کے مسئلے ایسے ہیں، وہ مسکراہٹیں بکھیرتے ضرور ہیں، لیکن نوجوانوں کی گیدرنگ میں آہا کیا مسکراتے ہیں، سینہ بانچیں کھل جاتی ہیں، اور جیسے گھر پہ آتے ہیں منہ سجا لیتے ہیں. بھائی بولو یہ منہ کیوں سجایا؟ یار گھر پہ تھوڑا روب رکھنا پڑتا ہے. یہ حال ہے، گھر پہ روب رکھا ہوا ہے، گھر پہ روب رکھا ہوا ہے. حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں خیرکم اہلی وانا خیرکم اہلی، او کما قال علیہ السلام. فرمایا تم میں سے سب سے اچھا پتہ ہے کون ہے؟ فرمایا تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے. فرمایا سنو میں تم میں سے سب سے اچھا ہوں کیونکہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہوں. یہ ہے دین، یہ ہے تربیت، یہ ہے مزاج، یہ ہے مزاج شرع. ایسے جینا ہے ہمیں. زمانے والوں کے لیے مسکراہٹیں بکھیرے، گھر والوں کے لیے منہ سجا لیں.
یہ ہے ہمارا کردار گھر میں، یہ ہے ہماری تربیت، تو ہم پھر کیسے نجات پائیں، کیسے سکون پائیں، کیسے ہمارے دل کو قرار آئے؟ تو میرا بھائی ہمیں دین کو سمجھنا پڑے گا۔ دین یہ چاہتا ہے سب سے اچھا اخلاق، سب سے اچھی مسکراہٹ آپ کے گھر والوں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اب یہ سنتے ہیں نا، مسئلہ یہ، ہم جیسی یہ حدیث سنیں گے نا ہمارے ذہن میں آئے گا ہاں میرا بھائی بھی میرے ساتھ ٹھیک نہیں، میری بہن بھی میرے ساتھ ٹھیک نہیں، ہاں بڑا بھائی بھی ٹھیک نہیں، ہاں میرے گھر والے بھی ٹھیک نہیں۔ تو آپ کہاں گئے؟ سب کے بارے میں سوچ لیا آپ؟ یہ حدیث سننے کا مقصد یہ جیسے ہی سنیں دوسروں کی طرف سے نہیں سوچنا ہے، اپنی طرف سے سوچنا ہے، میں اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا ہوں۔ ہر ایک یہ سوچے میں اپنی بہن کے ساتھ کیسا، اپنے بھائی کے ساتھ کیسا، اپنے والدین کے ساتھ کیسا، چھوٹے بڑوں کے ساتھ کیسا۔ بس یہ سوال اندر سے کریں، جیسے ہی اندر سے سوال کریں گے اپنے آپ کو جواب دینا شروع ہو جائیں گے۔ وہ جیسے ہی جواب دینا شروع ہو تو پھر اپنا خود ہی انالائز کر لیا آپ نے، آپ کہاں کھڑے، بس عمل شروع کر دیں۔ ماں باپ کو پیار کی نگاہ سے دیکھا کریں۔ یہ پیار کی نگاہ ماں باپ کے لیے بھی تو ہو، یہ کہیں اور گھومتی پھر رہی ہیں پیار کی نگاہیں، دوسروں پہ پیار آتا جا رہا ہے اور ماں باپ کو کبھی پیار کی نگاہ سے دکھا ہی نہیں کہ یہ ماں کتنا ہمارے لیے خدمت کرتی ہے، بے لاس، بنا کسی پیمنٹ کے، بنا کسی پیٹ کے، بس دن رات لگی ہوئی۔ ہمارا تو ویکینڈ بھی آ جاتا ہے، ہالیڈے بھی آ جاتا ہے، اس کی ڈیوٹی پھر بھی برقرار رہتی ہے کیونکہ وہ ماں ہے۔ تو یہ ٹاپک تو ایسا ہے، بس آپ چھیڑیں اور پھر اس پہ بات کرتے چلے جائیں۔ میں اپنے عنوان کی طرف آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، بہت ہی خوب آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے واللہ ورسولہ احق ان یردوہ ان کانوا مؤمنین۔ فرمایا اللہ اور اس کے رسول کا سب سے زیادہ حق ہے کہ انہیں راضی کیا جائے اگر وہ مومن ہے۔ فرمایا اگر مومن ہے نا، بندہ مومن ہے، ایمان والا ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلی ترجیح یہ ہوگی کہ اللہ رسول راضی ہو جائے۔ بس ان کی رضا کے آگے پھر کسی کی ناراضگی کی پرواہ نہیں۔ یہ رول، یہ اصول میں اور آپ اپنی زندگی میں آج اپنا کر اٹھیں، بس آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے، میرے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اللہ رسول راضی، پھر کوئی بھی ناراض ہوتا ہو اس کی پرواہ نہیں کرنی، بس اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے دائرے میں جو آتا جائے گا ہم اسے بھی راضی کرتے جائیں گے۔ ورنہ ابھی میں نے ماں کی فضیلت بیان کی ہے، اب جو میں جس طرف آ رہا ہوں نا وہ بڑی خطرناک سائڈ ہے، اچانک جس طرف اب میں جا رہا ہوں سمجھیے گا بات کو۔ ابھی ماں کی فضیلت بیان کی ہے، آیت کو سمجھ لیں پھر اس طرف میں آتا ہوں۔ پھر سنیں آیت، فرمایا اللہ اور اس کے رسول کا سب سے زیادہ حق ہے کہ انہیں راضی کیا جائے، بس ان کی رضا کی پرواہ ہو کہ وہ خوش ہو جائیں، دنیا والوں کی نہیں، یہ رشوت خور کی نہیں، یہ باس کی نہیں، یہ دوستوں کی نہیں، یہ یاروں کی نہیں، یہ دنیا داروں کی نہیں، اللہ رسول کی پرواہ ہو، فکر ہو۔ اب جو میں کہہ رہا ہوں نا خطرناک سائڈ جا رہا ہوں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول، ماں کے لاڈلے پیارے چہیتے، ماں کا کہنا ماننے والے، ماں کے اشاروں پر چلنے والے، ماں کا حکم ماننے والے، ماں کی خدمت کرنے والے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اتفاق سے میرا نام بھی سعد ہے اور یہ میری خوش نصیبی ہے الحمدللہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے۔ ابھی آپ ان کا کردار سن چکے، ماں کے کتابی دار کتنے ہیں، ایمان لے آئے۔ اور جب ایمان لے آئے نا اور ماں کو پتہ لگا تو بھی ماں نے روکا، ماں نے ٹوکا۔ جو دین تمہیں ماں باپ کا ادب سکھاتا ہے نا وہ یہ بھی سکھاتا ہے جب وہ اللہ رسول کی راہ میں رکاوٹ بنیں گے تو پھر ان کا ادب نہیں ہوگا، ان کی مانی نہیں جائے گی۔ ادب پھر بھی کریں، آپ دل سے تعظیم بھی کریں گے، ان سے مس بیہیو نہیں کریں گے، بدتمیزی نہیں کریں گے، لیکن ان کی مانیں گے نہیں۔ اللہ رسول کی اطاعت میں کسی کی نہیں مانی جائے گی، چاہے پھر وہ ماں باپ ہی کیوں نہ ہو۔ صحیح؟ ایسے نوجوان بھی آپ کو ملیں گے جن سے آپ بولیں یار داڑھی رکھ لو تو وہ کہتے ہیں یار امی منع کرتی ہیں۔ ایسی نوجوان لڑکیاں بھی آپ کو ملیں گی بہنیں کہ جن سے بولو شرعی پردہ کر لو تو وہ کہتی ہیں یار امی منع کرتی ہیں۔ ماں باپ شرعی پردے کا منع کر رہے ہیں نا، ماں باپ داڑھی رکھنے کا منع کر رہے ہیں، بہت تابع دار ہیں آپ، اچھے بچے ہیں، ان کی تابع داری کریں۔ نہ 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 نہ، دین کو سمجھو، دین کے احکام کو سمجھو، اس کی طرز کو سمجھو، اس کی تھیم کو سمجھو، اس کے سینیریو کو سمجھو۔ فرمایا جو دین تمہیں ماں باپ کا ادب سکھاتا ہے، جب اللہ رسول کی راہ میں رکاوٹ بنیں گے ان کے احکام میں، کراس، ماں باپ تعظیم رہے گی لیکن حکم ان کا نہیں چلے گا، حکم اللہ رسول کا چلے گا۔ تو یہ کون سی بات ہوئی کہ داڑھی امی اجازت نہیں دے رہی اور پردہ کرنے کی امی اجازت نہیں دے رہی؟ وہ کون ہوتے ہیں اجازت دینے والے؟ یہ اللہ رسول کا حکم ہے، کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح؟ حضرت سعد ایمان لے آئے، ماں کے نل کی چھوڑ دو، ناتا توڑ دو، محمد عربی سے نہیں توڑوں گا۔ اب ایموشنل بلیک میلنگ، اچھے سے لفظ استعمال کیا میں نے تاکہ آپ کو فوراً سمجھ میں آئے۔ ایک ہوتا ہے ایموشنل اٹیک، ایموشنل بلیک میلنگ۔ وہ کیا کی؟
کھانا پینا بند کر دیا. جو ماں کا لاڈلا اور چہیتا بچہ ہو, ذرا سوچئے گا اس بچے کی وجہ سے جب ماں کھانا پینا بند کر دے نا تو بچہ بلک جائے, تڑپ جائے کہ میری ماں میری وجہ سے بھوکی رہے. گوارا نہیں ہوتا, بندہ پگھل جاتا ہے. وہ کہتے ہیں نا یہاں تو میں پگھل گیا, میرا دل پگھل گیا, میں اب نہیں رہ سکتا. بندہ پگھل جاتا ہے یار, سختی ختم, اب دل کی جھکاؤ آ جاتا ہے, نرمی آ جاتی ہے, پولائٹنس آ جاتی ہے. ماں بھوکی رہ رہی ہے میری وجہ سے. حضرت سعد کو پگھلانے کے لیے, جھکانے کے لیے, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ناطہ توڑنے کے لیے ماں بھوکی رہی ہے. لوگوں میں مشہور ہو گیا یہ کیس. مدینہ کوئی زیادہ اتنا وسیع اور بڑا اور عریض نہیں تھا. لوگوں میں پتہ لگ گیا بھائی کہ حضرت سعد کی ماں بھوکی حضرت سعد کی وجہ سے. اور ماں نے کہا اے سعد, اگر ایمان نہیں چھوڑا, کلمہ نہیں چھوڑا, لوگ اشارہ کر کے کہیں گے یہ دیکھو ماں کا قاتل جا رہا ہے, میں بھوکی رہوں گی, مر جاؤں گی اگر تو نے کلمہ نہیں چھوڑا. ایک دن گزرا, 2 دن گزرے, 3 دن گزرے, ماں بھوک کی وجہ سے نڈھال بے ہوش ہونے لگی. ماں بے ہوش ہونے لگی. 3 دن بھوک پیاس, بھوک ہڑتال. پھر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کے سامنے کھڑے ہوئے. یہ صرف ایمان کا جذبہ ہی کھڑا کر سکتا ہے. اور کھڑے ہو کے حضرت سعد نے عرض کیا, اے ماں مجھے تو نے جنا, اے ماں مجھے تو نے پیدا کیا, اے ماں مجھے میری پرورش تو نے کی, میں پروان تیری گود میں چڑھا ہوں. اے ماں میرے مزاج کو تو اچھے سے جانتی ہے, جو میں ٹھان لوں تو پھر میں ٹھان لیتا ہوں. اب ماں سے جب وہ 3 دن بعد مخاطب ہوئے نا تو ماں کی یہ امید بن گئی کہ میری بھوک رنگ لے آئی ہے. اب یہ کلمہ چھوڑنے کی اناؤنسمنٹ کر دے گا, یہ اعلان کرے گا کہ میں کلمہ چھوڑتا ہوں, ماں مجھے ترس آ رہا ہے تجھ. حضرت سعد نے پوچھا, اے ماں تمہارے اندر کتنی جانیں ہیں؟ بولیں سبحان اللہ. پھر بولیں سبحان اللہ. اے ماں تمہارے اندر کتنی جانیں ہیں؟ حضرت سعد کے سوال پہ ماں نے کہا ایک. حضرت سعد نے کہا, اے ماں تمہارے اندر 1000 جانیں بھی ہوں, ایک ایک کر کے محمد عربی کے قدموں پہ قربان کر دوں, لیکن میں یہ کلمہ نہیں چھوڑوں گا, میں کلمہ نہیں چھوڑوں گا. دوسرا ہی دن تھا کہ حضرت سعد کی والدہ کھانا کھانے لگی. کسی نے پوچھا کیا ہوا, ہڑتال ختم؟ کہا میرا ہی لال ہے, مجھے پتا ہے یہ نہیں پھرنے والا ہے, اس کے دل میں ایمان بیٹھ گیا ہے. یہ ہے سودا, اللہ رسول کی رضا سب سے زیادہ. یہ ہے صحابہ کا انداز کہ یار جب فیصلہ کر لیا ایمان لے آئے تو بس ختم بات. کوئی ناراض ہو, کوئی روٹھے, کوئی ٹوٹے, بظاہر لاس ہوتا نظر آتا ہے انسان کو. یار میں یہ چھوڑ دوں گا, حلال رستہ اپناؤں گا, اللہ رسول کی رضا کی فکر کروں گا نا, دل سے فوراً آواز اٹھے گی یہ لاس ہو گیا تیرا. یہ کیسے پورا ہوگا؟ یار یہ لاس جو مجھے اور آپ کو نظر آ رہا ہے نا دنیا کا, یہ پورا نہیں ہوگا, بلکہ اس سے 10 گنا بڑھا کے اللہ تمہیں عطا فرمائے گا. ایمان مضبوط ہونا چاہیے, نیت ہونی چاہیے. ایسے لوگوں سے آپ کو اللہ ملوا دے گا کہ جو اپنی یہ سٹوری سنا سکتے ہیں کہ جنہوں نے ایسے اللہ کی راہ کے لیے فیصلے کیے نا, تو اللہ نے ایسے غیب کے دروازے کھولے. پھر قرآن کہتا ہے نا اللہ تمہیں وہاں سے عطا کرے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا. یہ تو تمہارا گمان لمیٹڈ ہے نا, تمہارے وسائل, تمہارے کانٹیکٹس لمیٹڈ ہیں. یہ تم ہو, وہ رب کی ذات ہے, رب نے کہیں اور سے تمہارا بندوبست کر رکھا ہے. صرف اسٹیپ لینے کی, فیصلہ لینے کی ضرورت ہے کہ یار میں حلال اپناؤں, اللہ رسول کی فکر کروں, بس کسی کی فکر نہیں ہے. یہ ہے طریقہ. ایک یہودی کا بچہ تھا, ایک نارمل یہودی نہیں, یہودی سردار کا بیٹا. مختلف احادیث کی کتب میں مختلف مفہوم کے ساتھ یہ روایت آئی ہے. یہودی سردار کا بیٹا تھا وہ. اب یہودیوں کا جو سردار ہو, کافروں کا جو سردار ہو, اس کی ناک بڑی اونچی ہوتی تھی نبی علیہ السلام کے دور میں. بڑا بھائی اورا ہوتا تھا اس کا کہ میں سردار ہوں. اب وہ یہودیوں کا بچہ کوئی سودا لینے گیا, باپ نے بھیجا, اور وہ مسجد نبوی کے آگے سے گزر رہا تھا کہ اسے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک نظر آ گیا. نوجوان بچہ, قدم جیسے رک گئے ہوں, نظریں جیسے ٹھہر گئی ہوں, خود جیسے جم گیا ہو, نہ موو کر پائے, فریز ہو گیا ہو. کہاں جاؤں میں؟ نگاہیں ٹھہر گئیں چہرہ مصطفیٰ پہ. اس چہرے پہ نگاہیں تو ٹھہرنی تھی نا جس چہرے کی قسم رب قرآن میں اٹھاتا ہو. والضحیٰ واللیل اذا سجا. وہ نہ دیکھنے لگا نبی علیہ السلام کی زلفوں کو, چہرے مبارک کو دیکھنے لگا. اس کو نبی علیہ السلام سے پیار ہو گیا. یہودیوں کا بچہ, سردار کا بچہ, اور نبی علیہ السلام سے پیار ہو گیا. بڑا خطرناک پیار ہوا ہے یہ اسے, بڑا اس کے لیے مشکل ہو سکتی ہے. اب پتہ ہے عشق جو ہوتا ہے نا, جو محبت ہوتی ہے, وہ اپنے سے زیادہ نا محبوب کی فکر ہونا شروع ہو جاتی ہے. میری نیند پوری ہوتی ہے نہ ہو,
لیکن میرے محبوب کی نیند پوری ہونی چاہیے. مجھے آرام، سکون، راحت، چین، سیٹسفیکشن ملے نہ ملے، میرا محبوب سکون میں رہنا چاہیے. مجھے خوشیاں ملتی ہیں نہ ملیں، میرے محبوب کو خوشیاں ملنی چاہیے. یہ محبت والے سمجھیں گے اس بات کو، اس فیلنگز کو، اس ڈیپتھ کو. اب اسے محبت اور سچا پیار ہوا ہے، لیکن ہوا وہاں ہے جہاں ہونے کا حق ہے. میرے تیرے نبی سے پیار ہو گیا. اب وہ کہہ رہے ہیں میں اپنا پیار اگر ظاہر کروں نا تو میرے نبی کے لیے مسئلے ہو جائیں گے. وہ کہہ رہے ہیں اگر میں اپنا پیار ظاہر کروں میرے محبوب کے لیے مسئلے ہوں گے. کیسے مسئلے؟ میرا باپ کافروں کا سردار، وہ برداشت نہیں کرے گا. خدا نہ خواستہ وہ کوئی میرے نبی کو نہ نقصان نہ پہنچا دے. تو اس نے اپنے عشق کو دبایا. عشق کو کیا کیا؟ چھپایا. اور عشق اور مشق تو کبھی چھپتا نہیں. اب کب تک وہ یوں دور دور سے تکے، قریب جائے تو بیٹے کی کمپلین نہ پہنچ جائے کہ تمہارا بیٹا تو مانگ گیا. محمد عربی کے قدموں میں بیٹھا ہوا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہ اسے نا پریشانی ہونے لگی، میں کروں تو کروں کیا؟ ایمان میں لا نہیں سکتا، قریب میں جا نہیں سکتا، ملاقات میں کر نہیں سکتا. کبھی درخت کے پیچھے، کبھی پتھروں کے پیچھے چھپ چھپ کے وہ آتے جاتے میرے تیرے نبی کو دیکھ رہا ہے. کیا قسمت ہے نا، سبحان اللہ. کیا عشق ہے، کیا پیار ہے. نبی علیہ السلام کی زیارتیں کر رہا ہے، لیکن جب محبوب کا وصل نہ ہو، محبوب سے قربت نہ ہو، محبوب کی ملاقات نصیب نہ ہو تو پھر بندہ بیمار ہو جاتا ہے، پھر بندہ بیماری کی طرف جاتا ہے. اگر قربت نہ ملے، وصل نہ ملے، کب تک وہ دوری برداشت کرے؟ آخر کار وہ بچہ بیمار ہونا شروع ہو گیا. وہ نوجوان، چڑھتی عمر، جوانی، شباب بیمار ہونا شروع ہو گیا. اتنا بیمار ہوا کہ وہ بستر سے لگ گیا. اب وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہا. ایک لوتا بیٹا تھا، ایک لوتا بیٹا، چلنے پھرنے کے قابل نہیں. یہودی سردار کا بیٹا ہے اور بستر پہ پڑا ہے. اور باپ پوچھتا ہے بیٹا اتنا تو بیمار ہو گیا کہ یوں لگتا ہے کہ بس موت قریب ہے. یہ بیٹا بتا تیری کوئی چاہت بھی ہے، کوئی آرزو بھی ہے، وہ کتنا آخری خواہش بھی ہے؟ تو بیٹے نے کہا بڑی ہمت کر کے، آج اظہار ہو رہا ہے، آج اظہار ہو رہا ہے، ابھی تک کسی کو نہیں پتا ہے. بڑی ہمت کر کے اس نے کہا کہ ابا جی ایک چاہت اگر آپ پوری کر دیں. بیماری کے عالم میں بچے کے منہ سے یہ الفاظ نکلے نا، باپ کا تو کلیجہ پھٹ جائے. کہا بیٹا بول کیا چاہت ہے، حکم. کہا وہ محمد عربی کا دیدار کرنا ہے. سناٹے میں خاموش. غصہ تو آیا لیکن بچہ بیمار ہے، کریں تو کریں کیا. بچے کی والدہ کھڑی ہوئی دیکھ رہی ہے. تھوڑا دلاسا دیا، غصے کو ٹھنڈا کیا. کہا یہ غصے کا وقت نہیں ہے، ہمارے ایک لال ہے، ایک لوتا بیٹا ہے، آخری وقت ہے، اس کی چاہت پوری کر دینا. آپ جائیں اور مسلمانوں کے نبی کو بلا کر لائیں. وہ گیا اور مسجد نبی کے باہر کھڑے ہو کے پکارنے لگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، صحابہ کرام ساتھ. نبی علیہ السلام نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا آپ کا ایک دیوانہ میرے گھر میں مچل رہا ہے، آپ کا ایک پروانہ میرے گھر میں مچل رہا ہے، آپ کا ایک عاشق میرے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، بیماری میں لیٹا ہوا ہے، بستر مرگ پہ ہے، آخری وقت ہے، اور میرا بیٹا ہے، ایک لوتا ہے، اس کی خواہش میں مجبور ہو کے یہاں آ گیا ہوں. اگر آپ کرم فرمائیں تو اس کو اپنا دیدار کروائیں. نبی علیہ السلام نے جب یہ سنا تو نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا صحابہ آؤ ایک عاشق کے پاس چلتے ہیں. ان صحابہ میں حضرت ابوبکر صدیق بھی ہیں، حضرت علی بھی ہیں، حضرت عثمان بھی ہیں، سب، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، جلیل القدر صحابہ. چل کے جا رہے ہیں، آنکھیں بند ہیں، بیمار لیٹا ہوا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، سبحان اللہ کیا مقدر ہے. امیجن کریں نا تو رواں آپ کا کانپ جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا اس کے ماتھے پہ اپنا ہاتھ مبارک رکھ دیا. جیسے ہاتھ سرکار کے ہاتھ ماتھے پہ آئے تو پھر کون نہ پہچانے. اس نے نا آنکھیں کھولی، آنکھیں کھولی جیسے جاتی روح واپس آ گئی ہو. آنکھیں کھولی تو حضور کا چہرہ سامنے تھا. اور یوں سمجھیں کہ جو محبت کرتا ہو اور دور 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 سے محبوب کو دیکھا ہو، اور جب بالکل قریب سے محبوب کو دیکھے تو اس کی دل کی دھڑکنوں کا عالم کیا ہوگا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنا قریب کہ ماتھے پہ ہاتھ رکھا ہوا، اس کی آنکھیں کھلی. وہ نا ادب میں کھڑا ہونا چاہ رہا تھا، کمزوری بہت تھی. نبی علیہ السلام نے اشارہ کر دیا نہیں، بہت مختصر وقت ہے، بہت بڑے فیصلہ کرنا ہے. کیا فیصلہ کرنا ہے؟ نبی علیہ السلام نے قریب ہو کر کہا اگر تو اس وقت ایمان لے آئے، ہے نوجوان، اگر تو اس وقت ایمان لے آئے جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں. صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں یہ ہونے کیا والا ہے، یہ کیا ہونے جا رہا ہے. ایک یہودی سردار کا بچہ، نوجوان، بیماری کے عالم میں بستر مرگ پہ، موت قریب، اور فیصلہ
لمحوں میں, سیکنڈ میں فرمایا ابھی ایمان قبول کر, ابھی جنت میں تجھے دیتا ہوں. اب بیٹا نا باپ کی طرف دیکھے, فیصلہ کیا کروں, ماں کی طرف دیکھے, باپ اور ماں نے کہا بیٹا سوچتا کیا ہے, مسلمانوں کے نبی گواہی دے رہے ہیں تیری جنت کی, تو ایمان لے آ, مسلمان ہو جا. روایات میں ہے اس نے یوں کر کے نا کلمہ پڑھا, یوں کلمہ پڑھا اور یوں اس کی روح پرواز کر گئی, یوں روح پرواز کر گئی. جیسے ہی روح پرواز کر گئی نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے میرے صحابہ اب یہ ہماری امانت ہے, اس کو اٹھاؤ لے کے چلو, اس کا جنازہ میں خود محمد عربی پڑھاؤں گا, میں خود پڑھاؤں گا اس کا جنازہ. وہ جنازہ شان سے نکل رہا ہے اور صحابہ کرام کی آنکھیں اشکبار ہیں, صحابہ رو رہے ہیں اور گویا اپنے وجدان میں کہہ رہے ہیں یار کیا قسمت پائی ہے, نہ کوئی حج کیا, نہ کوئی عمرہ کیا, نہ کوئی نمازیں پڑھی, نہ کوئی جہاد کیا, اور جنت کا سرٹیفکیٹ لے کر جا رہا ہے. کیا سودا کیا ہے نبی کے دربار میں. یوں لمحوں میں ہوتے ہیں سودے, یوں لمحوں میں اپنی زندگی اپنی خواہشوں کے سودے کرتا ہے انسان. نوجوانی کی عمر میں سودا کیا ہے, ایک سجدہ دامن میں نہیں ہے اور جنت پکی لے کے جا رہا ہے. حضور علیہ السلام جس کا جنازہ پڑھا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنازے میں پنجوں کے بل چل رہے ہیں, قبر سے جب نکلے تو پسینہ مبارک ٹپک رہا ہے. صحابہ کرام نے جنازے کے بعد پوچھا حضور آپ پنجوں کے بل کیوں چل رہے تھے؟ کہا میں نے جنت کا وعدہ کر لیا تھا, فرشتے آسمان سے اتر آئے تھے تو مجھے قدم رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی. حضور آپ قبر سے جب باہر آئے تو تھکے ہوئے پسینہ کیوں ٹپک رہا تھا؟ کہا میں نے جنت کا جو وعدہ کیا تھا نا, تیری قبر جنت بنا دوں گا. تو جنت کی حوریں اور فرشتے بڑی تیزی سے قبر میں اتر رہے تھے, مجھے نکلنے میں دیر ہو گئے, اس لیے میرا پسینہ مبارک ٹپک رہا. یہ ہے سودا, عشق کا سودا, محبت کا سودا. جب میں اور آپ اپنی محبتوں کا رخ اپنے نبی کی طرف کریں گے نا تو عزتوں کے تاج میرے اور آپ کے سر پہ آ جائیں گے. سمجھیے گا میری بات. جب میں اور آپ اپنے جذبات, اپنی فیلنگز, اپنی خوشیاں, اپنی محبتیں, اپنی عقیدتیں, اپنے عشق کا رخ نبی علیہ السلام کی ذات کی طرف کریں گے تو عزتوں کے سہرے اور تاج میرے اور آپ کے سر پہ آ جائیں گے. زمانہ سر پہ بٹھائے گا, پلکوں پہ بٹھائے گا, عزتوں پہ آپ کے نچھاور ہو جائے گا اگر رخ درست ہوگا. اور یہی محبتوں کا رخ, عقیدتوں کا رخ غلط ڈائریکشن میں چلا گیا نا, کہیں اور چلا گیا, تو پھر رسوائیاں میرا اور آپ کا مقدر بن جائیں گی. اور رسوا ہوتے ہیں آپ لوگ دیکھیں گے, ایسے رسوا ہوتے ہیں نا, محبت ہی کسی اور سے کی نا, محبت کرنی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, پھر آپ کو پتہ لگے آپ نے محبت کس سے کی ہے. یہ ہے محبت کا سودا. ایک آخری بات میں عرض کر کے اپنی گفتگو اختتام کرتا ہوں. ہالینڈ کا ایک ڈاکٹر تھا, وہ ایک ریسرچ کر رہا تھا انسانیت پہ, ایک کتاب لکھ رہا تھا, انسانیت ٹاپک تھا اس کا, غیر مسلم تھا. تو وہ ریسرچ کر رہا ہے. اب کسی ریسرچ, جب ریسرچر ریسرچ کرتا ہے تو پھر وہ اس سے بالا طاق ہو کے کرتا ہے کہ کیا مذہب ہے, کیا مسلک ہے, کس زبان کا ہے, ٹاپک پہ ریسرچ کرنی ہے, کسی فن پہ ریسرچ کرنی ہے, تو ساری چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ایک وسعت کے ساتھ ایک براڈ پرسپیکٹو میں بندہ دیکھتا ہے کہ کس نے کیا کہا ہے. اب وہ غیر مسلم, تو کسی مسلمان سے ملاقات ہو گئی, تو مسلمان نے کہا کہ کس ٹاپک پہ ریسرچ کریں, آپ سب کی توجہ ہے, بولیں سبحان اللہ. یہ میں آخری واقعہ سنا رہا ہوں, آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. اس ڈاکٹر نے ریسرچ کر رہا ہے, ہالینڈ کا ڈاکٹر, ٹاپک انسانیت. مسلمان نے پوچھا کس ٹاپک پہ کا انسانیت پہ؟ کہا کیا 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 دیکھا؟ کہا یہ پڑھا, یہ دیکھا, یہ دیکھا. اچھا, کہا ایک کام کرنا. اس نے دی سیرت کی کتاب, میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, سیرت کی کتاب دی اور کہا وقت ملے تو ذرا اس کو بھی دیکھ لینا, تمہارے ٹاپک کا کچھ اس میں بھی نکل آئے گا. کہا ٹھیک ہے, نو ایشو, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, بھلے میں غیر مسلم ہوں, کیونکہ ریسرچر ہے تو بالکل براڈ پرسپیکٹو میں دیکھے گا, پڑھے گا, جو اس کی ریسرچ کا ہوا وہ شامل کر لے گا. رات کا وقت ہے, وہ بیٹھا ہے, اپنی ریسرچ کر رہا ہے, انسانیت کے ٹاپک پہ دیکھ رہا ہے کس نے کیا انسانیت کے لیے سر انجام دیا, کس کے اندر کیا فیلنگس تھی, کیا جذبہ تھا, کیا قدر تھی, انسانیت انسانیت. اچانک اسے یاد آیا وہ ایک لڑکا ملا تھا, اس نے ایک کتاب بھی دی تھی اور کہا تھا یہ دیکھ لینا. تو اس نے پھر وہ کتاب کھولی, ایک غیر مسلم میرے تیرے نبی کی سیرت کی کتاب کو کھولے, پھر اسے کیوں نہ برکت نصیب ہو. اس نے کتاب کھولی اور کتاب میں ایک واقعہ ایسا آیا جس پہ وہ رک گیا, وہ واقعے پہ رک گیا. وہ واقعہ پڑھا, پھر پڑھا, پھر پڑھا اور پھر پڑھا اور پڑھتا ہی گیا, اور اس واقعے نے اس کی زندگی بدل دی. وہ واقعہ کیا تھا؟ اس نے سیرت میں یہ واقعہ پڑھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے ساتھ ایک ضروری مہم پہ جا رہے ہیں. صحابہ ساتھ, کہ چلو صاحب جا رہے ہیں. جاتے جاتے اچانک نبی علیہ السلام کی ایک بوڑھی اماں پہ نظر پڑی, بوڑھی اماں رو رہی ہیں.
رو رہی ہیں زاروں قطار, بوڑھی اماں رو رہی ہیں. اماں جی کیوں روتی ہو؟ نبی علیہ السلام سے اماں جی عرض کرتی ہیں کہ نا یہ تیل گر گیا ہے. تو کہا اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ کہا اصل میں غلام ہوں, میں کسی کی غلام ہوں. ایک عورت ہے, یہودن عورت ہے, میں اس کی غلام ہوں. اب تیل مجھ سے گر گیا, اس نے تیل منگایا تھا, تیل نہیں لے کے گئی تو وہ مجھے مارے گی, اور میں ہوں بوڑھی عورت, مجھے وہ ہمت نہیں ہے مار کھانے کی, وہ مجھے بہت مارے گی. بوڑھی اماں رو رہی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ جاؤ تیل لے کر آؤ. صحابہ کرام حیران, بڑی ضروری مہم پہ جا رہے ہیں, کسی بڑے بندے کی ارجنٹ میٹنگ کال ہو نا تو وہ ایمرجنسی کال بھی نہیں لیتا, بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے, بڑا نقصان ہو جائے گا بھائی, بڑا لاس ہو جائے گا, پراپرٹی کام آ رہی. تو یہ بزنس مین لوگ سمجھتے ہیں یہ ہوتا کیا ہے کہ بالکل آن ٹائم میٹنگ کیا ہوتی ہے, کوئی ٹاسک کو تو اسے اچیو کیسے کیا جاتا ہے, گول کو پورا کیسے کیا جاتا ہے. نبی علیہ السلام کی اہم مہم, اہم میٹنگ ہے, صحابہ ساتھ ہیں. نبی علیہ السلام ایک بوڑھی اماں کے ساتھ کھڑے ہیں, تیل کر کے اچھا تیل منگاتے ہیں. صحابہ تیل لے کر آؤ. صحابہ کرام حیران, دیر ہو رہی ہے, ٹھیک ہے تیل لے آئے. تیل اماں جی کو پیش کیا. یہ واقعہ کون پڑھ رہا ہے یہ یاد رہے آپ کو, ہالینڈ کا ڈاکٹر, غیر مسلم ریسرچر, انسانیت کے ٹاپک پہ ریسرچ کر رہا ہے اور یہ واقعے پہ ٹھہر گیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں صحابہ نے لا کے تیل دے دیا, نبی علیہ السلام نے اماں جی کو تیل پیش کیا, مسئلہ حل ہو گیا. اماں جی رونے لگی. تیل دے دیا, مسئلہ حل ہو گیا. اماں جی ٹھیک ہے, اماں جی رونے لگی. اب کیوں روتی اماں جی؟ کہا بات یہ ہے تیل لے کے جاؤں گی نا تو میری جو مالکن ہے نا وہ تو مجھے ابھی بھی مارے گی. اب کیوں مارے گی؟ کہا دیر جو ہو گئی. کہا پھر کیا کریں؟ کہا آپ چلیں میری سفارش کریں. وہ کہتا ہے یار اتنی اہم میٹنگ, اتنی اہم مہم پہ نبیوں کا سردار جا رہا ہے, پروٹوکول اپنے صحابہ کا ساتھ ہے, اور ایک بوڑھی اماں جو غلام کسی کی, اس کے چلو ضرورت بھی پوری کر دی, بنتا ہے اتنا, چلو. اب وہ کہہ رہی میرے ساتھ چلیں, سفارش کر دیں ورنہ مجھے مارے گی وہ. نبی علیہ السلام نے صحابہ کی طرف دیکھا, فرمایا چلو ہم سفارش کرنے چلتے. صحابہ کرام نے عرض کی حضور ہماری مہم, ہماری میٹنگ, ہمارا جانا, ہمارا انتظار, ہمارا لیٹ ہونا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس بوڑھی اماں سے زیادہ بھی کچھ بھی ضروری نہیں, ابھی ہم ان کی داد رسی کریں گے, ان کی سفارش کریں گے. تو بس وہ بوڑھی اماں کے ساتھ نا نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام جا رہے ہیں. اب جیسے ہی جا رہے ہیں اور وہ دستک دی اس بوڑھی اماں نے, تو مالکن تو بڑے سیکھ پاؤ کے غصے میں, تیش میں دروازے سے نکلی اور بڑا بڑبڑاتے ہوئے اور چلاتے ہوئے اور چیختے ہوئے غصے میں, اتنی دیر کر دی اور یہ اور وہ. جیسے ہی باہر آئی نا تو اس کی نظر نبی علیہ السلام پہ پڑی, چپ ہو گئی. اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ مسلمانوں کے نبی ہیں, یہ نبیوں کے سردار ہیں. کہا ان کو کیوں لائی ہو؟ کہا یہ نا میری سفارش کرنے آئے ہیں, تیل گر گیا تھا, پہلے انہوں نے تیل دیا, پھر اب یہ میری سفارش کرنے آئے ہیں کہ مجھے دیر ہو گئی ہے تو یہ سفارش کر رہی ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس پہ ظلم نہیں کرنا, بوڑھی ہے, رحم کرو, اور میں سفارش کرنے آیا ہوں, میری سفارش کو قبول کرو. اس نے کہا سفارش تو میں قبول کرتی رہوں گی, پہلے مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیجیے. وہ کہتا ہے ہالینڈ کا ڈاکٹر انسانیت پر ریسرچ کر رہا ہے, اس واقعے پر ٹھہر گیا. وہ کہتا ہے وہاں یہودن مسلمان ہو رہی تھی, یہاں کتاب میں یہ واقعہ پڑھ کے میں مسلمان ہو گیا. کہا میں مسلمان ہو گیا. یار یہ ادا, یہ احساس, یہ ڈیپتھ, یہ فیل, یہ کس کے اندر ہوتا ہے؟ اتنا احساس کرنے والا جو انسان ہو وہ حق نبی ہو سکتا ہے اور وہ سچا دین ہو سکتا ہے. کہ یہ چیز مجھے متاثر کر گئی, انسپائر کر گئی, بس میں بھی پھر مسلمان ہو گیا. میری انسانیت کا ٹاپک کا ریسرچ سب یہاں مکمل ہو گیا. یہاں پہ انسانیت ختم ہو گئی کہ یار ایک خادمہ, ایک غلام کے لیے نبیوں کا سردار چل کے خود جائے سفارش کے لیے, اس سے بڑی انسانیت کیا ہوگی؟ یہ ہے انسانیت, یہ ہے خیال, یہ ہے احساس جو ہم سب کے اندر ہونا چاہیے, اور نبی کی سیرت سے ہمیں ملتا ہے. نبی کی سیرت کی روشنی سے اگر یہ احساس ایک غیر مسلم کو ملے تو اسے ایمان مل جاتا ہے, وہ مسلمان ہو جاتا ہے. تو پھر میں اور آپ تو ہیں یا نہیں ایمان یار, تو احساس پیدا کریں نا. کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ سب سے قیمتی شخص کون ہے, ہمیں کیسے پتہ لگے گا؟ بہت اہم سوال ہے اور ایک لائن کا جواب ہے, بس خطاب ختم. سب سے قیمتی شخص کون ہے, ہمیں کیسے پتہ لگے گا؟ تو انہوں نے فرمایا جس میں جتنا احساس ہوگا نا وہ شخص اتنا ہی قیمتی ہوتا چلا جائے گا. سارا معاملہ ہی احساس کا ہے. احساس ختم, زندگی ختم. زندہ بندہ زندگی سے نہیں احساس سے. احساس ہونا چاہیے انسان کا, انسانیت کا, لوگوں کا, مسلمانوں کا, چھوٹوں کا, بڑوں کا, ہر چیز کا احساس ہو. نیکی ہو تو اس کا بھی احساس ہو کہ اللہ نے مجھ سے نیکی کروا لی, اس کی خوشی ہو, فیل ہو. گناہ ہو تو اس کی ندامت ہو, یہ بھی احساس ہے کہ اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا, یہ ندامت ہو. نماز چھوٹ جائے تو ندامت ہو, کچھ غلط منہ سے نکل جائے تو ندامت ہو, نظریں بہک جائے تو ندامت ہو. یہ احساس
جتنا احساس بندے کے اندر ڈیولپ ہو جائے گا وہ اتنا ہی قیمتی اور اسپیشل بنتا چلا جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ٹوٹے پھوٹے لفظوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, عشق کی کوئی چنگاری اللہ ہمارے دل میں بھی لگائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.